آج ہم شماریات کی دنیا میں تھوڑا گہرائی میں جا رہے ہیں، خاص طور پر دو بنیادی تصورات پر بات کرنے کے لیے: آبادی اور نمونہ۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ ان کی وضاحت کرتا ہے، ان کی قسمیں بتاتا ہے، اور تحقیق میں یہ کیوں اہم ہے یہ سمجھاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ ان دونوں میں اصل فرق کیا ہے، اور کیوں محققین اکثر پوری آبادی کے بجائے نمونے پر انحصار کرتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، سادہ لفظوں میں آبادی وہ مکمل گروہ ہے جس میں ہماری دلچسپی ہے، جیسے آپ کہہ لیں پاکستان کے تمام ووٹرز، اور نمونہ وہ اسی آبادی کا ایک چھوٹا منتخب حصہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آبادی کی پیمائش کو پیرامیٹر کہتے ہیں، جیسے تمام ووٹرز کی اوسط عمر، جبکہ نمونے سے حاصل کردہ پیمائش سٹیٹسٹک کہلاتی ہے، جیسے ہمارے چنے ہوئے سمجھیں 1000 ووٹرز کی اوسط عمر۔ اچھا، تو آبادی صرف لوگوں کا گروہ نہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ذرائع میں آبادی کی کچھ اقسام کا بھی ذکر ہے، جیسے محدود آبادی۔ ہاں، محدود یعنی جسے گنا جا سکے، ایک فیکٹری کے ملازمین مثال کے طور پر۔ اور پھر لامحدود آبادی بھی ہے؟ جی، لامحدود آبادی جو گنتی میں نہ آئے، جیسے سمندر میں مچھلیاں یا کسی کپڑے کے معیار کی مسلسل جانچ، یہ ایک طرح سے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ٹھیک۔ جی ہاں۔ اور پھر ایک اور تقسیم ہے جو عملی طور پر بہت اہم ہے، وہ ہے ہم جنس یعنی ہوموجینئس، اور غیر ہم جنس یعنی ہیٹروجینس آبادی۔ ہم جنس اور غیر ہم جنس، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم جنس آبادی میں سب اکائیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، بالکل ایک جیسی، جیسے خالص سونے کا ایک ٹکڑا۔ آپ کہیں سے بھی نمونہ لے، خصوصیات وہی رہیں گے۔ اچھا۔ لیکن غیر ہم جنس آبادی میں فرق ہوتا ہے، جیسے ایک یونیورسٹی کے طلباء، ان کی عمریں، ان کے مضامین، ان کی رائے سب مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور یہ فرق صرف تھیوری کی حد تک نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرا مطلب ہے، اگر آپ غلطی سے ایک غیر ہم جنس آبادی کو ہم جنس سمجھ لیں، جیسے کسی شہر کے تمام لوگوں کو ایک ہی جیسا سوچنے والا مان لیں، تو آپ کا چھوٹا سا نمونہ آپ کو بالکل غلط نتائج دے سکتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہی وجہ ہے کہ نمونہ سازی کا طریقہ بہت احتیاط سے چننا پڑتا ہے۔ تو نمونہ سازی ضروری کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ پوری آبادی کا جائزہ لینا مشکل ہے؟ ہاں، وہ تو ہے ہی۔ سب سے واضح وجوہات تو وقت اور پیسے کی بچت ہے۔ پوری آبادی کا جائزہ لینا اکثر ناممکن حد تک مہنگا اور وقت طلب ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی نمونے کا مطالعہ زیادہ درست ہو سکتا ہے۔ زیادہ درست؟ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کم اکائیوں پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں، زیادہ گہرائی میں جا سکتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرنے میں غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ کم ڈیٹا زیادہ گہرائی کی وجہ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ جی، اور یقیناً کچھ حالات میں تو نمونہ لینا ہی واحد راستہ ہے، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، بلب کی عمر جانچنی ہو یا خون کا ٹیسٹ۔ بالکل۔ وہاں تو پوری آبادی کو ٹیسٹ کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ اسے ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ کہتے ہیں۔ تو ایک اچھے نمونے میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے پھر؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اسے اپنی آبادی کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آبادی میں جو تنوع ہے، جو اہم خصوصیات ہیں، وہ نمونے میں بھی جھلکنی چاہیے۔ نمائندگی؟ جی، اس کا سائز مناسب ہو، نہ بہت چھوٹا کہ نمائندہ نہ رہے، نہ اتنا بڑا کہ مقصد ہی فوت ہو جائے، اور سب سے اہم، اس کا انتخاب غیر جانبدارانہ ہو، یعنی ہر اکائی کو منتخب ہونے کا موقع ملے۔ تو مقصد صرف چھوٹا گروپ لینا نہیں، بلکہ ایک ایسا چھوٹا گروپ جو بڑے گروپ کی صحیح عکاسی کرے۔ بالکل۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ صحیح عکاسی والا غیر جانبدار نمونہ منتخب کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا طریقے ہیں اس کے؟ بنیادی طور پر دو بڑی قسمیں ہیں: امکانی یعنی پروبیبلٹی سیمپلنگ، اور غیر امکانی یعنی نان پروبیبلٹی سیمپلنگ۔ امکانی اور غیر امکانی؟ جی، امکانی طریقوں میں آبادی کی ہر اکائی کے منتخب ہونے کا ایک معلوم غیر صفر امکان ہوتا ہے۔ اسے رینڈم سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایسے ہی بے ترتیب پکڑ لینا نہیں ہے۔ اچھا، تو اس رینڈم کا کیا مطلب ہے پھر؟ سب سے سادہ طریقہ کون سا ہے اس میں؟ سب سے بنیادی طریقہ ہے سادہ بے ترتیب نمونہ سازی، یعنی سمپل رینڈم سیمپلنگ۔ اس میں ہر اکائی کے منتخب ہونے کا بالکل برابر موقع ہوتا ہے، جیسے لاٹری نکالنا یا کمپیوٹر سے رینڈم نمبر جنریٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسے ٹوپی میں سے نام نکالنا۔ ہاں، کچھ ویسا ہی۔
لیکن تصور کریں کہ اگر آپ کی آبادی بہت متنوع ہے، مثلاً مختلف عمر کے گروہ ہیں یا مرد و خواتین ہیں، تو کیا یہ طریقہ یقینی بنائے گا کہ ہر گروہ کی مناسب نمائندگی ہو؟ شاید نہیں۔ ہو سکتا ہے اتفاق سے زیادہ مرد آ جائیں یا صرف نوجوان منتخب ہوں۔ ہاں، یہ تو قسمت پر منحصر ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے طبقاتی نمونہ سازی یعنی اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ استعمال ہوتی ہے۔ طبقاتی؟ جی، یہاں آپ آبادی کو پہلے بامانی گروہوں یا طبقات اسٹریٹا میں تقسیم کرتے ہیں، مثلاً عمر، جنس یا علاقے کی بنیاد پر، اور پھر ہر طبقے سے علیحدہ مناسب تعداد میں نمونہ لیتے ہیں۔ اس سے تمام اہم گروہوں کی نمائندگی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ تو زیادہ منظم لگتا ہے۔ اس سے تو نمائندگی بہتر ہوگی، ہے نا؟ جی بالکل، یہ زیادہ نمائندہ نمونہ دیتا ہے اگر طبقات صحیح بنائے گئے ہوں۔ اور کیا طریقے ہیں امکانی نمائندہ سازی میں؟ ایک اور اہم طریقہ کلسٹر نمائندگی یعنی کلسٹر سیمپلنگ ہے۔ یہ خاص طور پر تب کارآمد ہے جب آبادی جغرافیائی طور پر بہت پھیلی ہوئی ہو۔ اچھا، کیسے؟ یہاں آپ آبادی کو قدرتی طور پر موجود گروہوں یا کلسٹرز میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے شہر یا اسکول یا محلے۔ پھر آپ ان میں سے کچھ کلسٹرز کو رینڈملی منتخب کرتے ہیں اور ان منتخب کلسٹرز کے اندر تمام یا کچھ افراد کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے فیلڈ ورک بہت آسان ہو جاتا ہے، آپ کو ہر جگہ نہیں جانا پڑتا۔ سمجھ گئی۔ یعنی پہلے بڑے گروپس چنیں، پھر ان گروپس کے اندر سے لوگ۔ بالکل۔ اور ایک اور عملی طریقہ منظم نمونہ سازی یعنی سسٹمیٹک سیمپلنگ ہے۔ منظم نمونہ سازی؟ جی، اس میں آپ کے پاس اگر کوئی فہرست ہے، جیسے طلباء کی فہرست، تو آپ ایک نقطۂ آغاز رینڈملی چنتے ہیں اور پھر ہر 10ویں یا 20ویں یا 50ویں فرد کا انتخاب کرتے جاتے ہیں۔ جیسے فہرست میں سے ہر 5واں نام نکال لیا؟ بالکل، یہ سادہ بھی ہے اور اکثر نمائندہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ آبادی وہ کل ہے جس کا ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور نمونہ اس کا ایک چھوٹا محتاط طور پر منتخب کردہ حصہ ہے، اور تحقیق کو عملی، کم خرچ اور بعض اوقات زیادہ گہرا بنانے کے لیے نمونہ سازی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ جی ہاں، ان مختلف طریقوں کو سمجھنے سے ہمیں یہ پرکھنے میں مدد ملتی ہے کہ کسی تحقیق کے نتائج کس حد تک قابل اعتبار ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جی؟ ہم نے غیر جانبداری اور نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ان تمام نفیس طریقوں کی بات کی، سمپل رینڈم، اسٹریٹیفائڈ، کلسٹر، سسٹمیٹک، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ مسئلہ خود اس آبادی کے فہرست میں ہی ہو جس سے ہم نمونہ لے رہے ہیں، یعنی وہ سیمپلنگ فریم؟ اچھا، مطلب فہرستی ٹھیک نہ ہو؟ جی، اگر وہ فہرست ہی نامکمل ہو یا اس میں کسی خاص گروہ کی نمائندگی کم یا زیادہ ہو پہلے سے ہی، تو ہمارا بہترین بے ترتیب طریقہ بھی ایک متاثر نمونہ ہی دے گا، ہے نا؟ ہاں، یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر بنیاد ہی ٹیڑھی ہو تو؟ بالکل، تو یہ وہ پوشیدہ پہلو ہے جو بظاہر بہت اچھے طریقے سے کیے گئے سروے کے نتائج پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔